الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ مسائل اور ان کا حل کے سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق حسب معمول طویل سوالات کا ایک سلسلہ ہے۔ مختصر سی نشست کے اندر جتنے سوالوں کے جوابات دیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ علی صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے غلطی سے ایک رکعت میں 3 سجدے کر لیے تو کیا ہماری نماز ہو گئی یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے اس کے بعد سجدہ صاحب کیا یا نہیں کیا، یہ تفصیل یہاں پر بیان نہیں کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر صرف 3 سجدے کر لیے ہیں اور سجدہ صاحب نہیں کیا تو یہ نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ حافظ صاحب کوئی ہیں، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر حلق تک کھانا اوپر آئے منہ میں نہ آئے تو روزے کی کیا حیثیت ہے؟ ڈکار وغیرہ سے اکثر حلق تک آ جاتا ہے لیکن منہ میں نہیں آتا۔ بات یہ ہے کہ یہ بات کہ اگر حلق تک کھانا اوپر آئے منہ میں نہ آئے اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر باقاعدہ منہ کے اندر آ جائے یعنی قے ہو جائے تو قے آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حلق تک آیا لیکن کھانا منہ میں نہیں آیا، باہر نہیں آیا، تو اگر وہ باقاعدہ باہر بھی آ جائے، قے بھی ہو جائے تو بھی اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزے کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ شرعاً درست ہے۔ البتہ قے آنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ ایک صورت ہوتی ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، شاذ و نادر ہوتی ہے، وہ یہ کہ منہ بھر کر کے قے آئے، منہ کے اندر آ گیا مواد اور پھر اس کے بعد کچھ مواد تو باہر نکال لیا گیا اور کچھ اندر داخل کر لیا گیا، تو اگر یہ صورت ہوگی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ محترم جاوید احمد غامدی صاحب کی نظریات و افکار کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے مختلف نظریات جمہور امت سے ہٹے ہوئے ہیں، اس لیے یہ جو جمہور امت سے ہٹے ہوئے نظریات ہیں ان کی بنیاد پر حضرات علماء کرام ان کی آراء سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اس لیے بہتر مشورہ یہی دیا جا سکتا ہے کہ جو مستند علماء جمہور امت کے اور سلف کے مطابق اپنی آراء رکھتے ہیں ان کے مزاج و مذاق اور ان کی تحقیق پر اعتماد کیا جائے۔ تحقیق دراصل تثبیت کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ تحقیق وہ کہ جو انسان کو دین اور اسلام اور فرائض شریعت پر عمل کرنے میں آمادہ کرے اور جو اسلام پر عمل کرنے میں اور زیادہ انسان کی حوصلہ افزائی کرے اور انسان کو لے کر کے آئے۔ اگر صورتحال یہ ہے کہ دین، اسلام، شریعت اور احکام شریعت سے کوئی تحقیق آپ کو برگشتہ کر دے تو پھر یہ یاد رکھیے یہ کسی اور طرف کی تحقیق تو ہو سکتی ہے، قرآن و سنت کے مزاج کے مطابق قرآن و سنت کی ٹھیٹھ تحقیق اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ خلاصہ یہ کہ اپنے جمہور امت اور سلف صالحین کے مطابق آراء رکھنے والے مستند اور اتھینٹک علماء کرام مفتیان امت سے رجوع کرنا چاہیے اور ان کے نظریات اور افکار کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ چونکہ کئی سارے نظریات میں وہ جمہور امت سے ہٹے ہوئے ہیں، اس لیے اگر کوئی ان کی بات سامنے آئے گی تو اس بات کا ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنت جائزہ لیا جائے گا اور جائزے کے مطابق ہی کوئی بہتر فیصلہ کیا جا سکے گا اور اس کے بعد ہی کوئی رائے قائم کرنا درست ہوگی۔ محمد احمد صاحب نے پوچھا کہ شیخ احمد کے خواب کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جو شیخ احمد کے خواب کا پرچہ ایک عرصہ دراز سے ہم بچپن سے سنتے دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ چھپا ہوا تقسیم کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اتنے دنوں تک اس کے اتنے پرچے چھاپ کر کے وہ آگے پھیلائے جائیں، اس کو اگر نہیں پھیلایا جائے گا تو یہ ہو جائے گا۔ شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل غیر معتبر غیر مستند بات ہے، بلکہ یہ کہا گیا تھا ایک زمانے میں کہ مدینہ منورہ سے شیخ محمد احمد نے یہ خواب بیان کیا
اور یہ باتیں بیان کی، اس کی شرعاً کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اور جا کر کچھ علماء نے جب تحقیق کی تو اس طرح کا کوئی معاملہ کوئی شخص شیخ محمد احمد کے نام سے وہاں پر بھی نہیں ملا، اس لیے ان کے خواب کی کوئی شرعاً حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو کسی قسم کا کوئی وبال یا کوئی مواخذہ یا کسی قسم کا کوئی گناہ ان کے سر پر نہیں ہوگا۔ سہیل صاحب نے پوچھا ہے کہ برش کرنا جائز ہے روزے کی حالت میں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس سے احتراز کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے کے وقت میں کچھ دوائی کے معمولی ذرات اور باریک اجزاء وہ منہ کے اندر یا اس کا ذائقہ حلق سے نیچے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ حالت روزہ کے اندر ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کرنے سے احتراز کیا جائے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کیا روزے کی حالت میں الائچی رکھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں رکھ سکتے۔ ظاہر ہے کہ کھانا پینا ازدواجی تعلق قائم کرنا روزے کی حالت میں شرعاً بالکل بھی ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ عزیر محمد صاحب نے پوچھا ہے کہ ازدواجی تعلق رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر تو جان بوجھ کر یعنی روزے کی حالت کے اندر ازدواجی تعلق رکھا گیا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ واجب ہوگا۔ 2 مہینے کے مسلسل اس طرح سے روزے رکھنے ہوں گے کہ اس کے اندر کوئی دن خالی نہ جائے، اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ روزے کی حالت کے اندر انجیکشن لگانا جائز ہے یا نہیں؟ تو پہلے بھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا درست ہے، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ روزے کی حالت میں ڈرپ لگانے سے، تو دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ روزہ فاسد ہونے کے لیے کھانے پینے کے مختلف ذرائع اور مختلف راستے ہیں، یعنی کھانے پینے کی جو غذا خوراک جسم کے اندر جانے کے مختلف راستے ہیں، ہر راستے سے اگر کوئی چیز اندر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ کچھ متعین اور فکس مقررہ راستے ہیں۔ اگر ان راستوں سے کوئی چیز جسم کے اندر جائے گی اور جزو بدن بنے گی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس لیے انجیکشن لگانا یا ڈرپ لگانا یہ چونکہ وہ جو مقررہ شرعی راستے ہیں کہ اگر ان راستوں سے کوئی جائے، جیسا کہ منہ کا راستہ ہے وغیرہ، اگر ان راستوں سے کوئی جائے گا تو روزہ فاسد ہوگا، ورنہ نہیں۔ چونکہ ڈرپ ہو گئی یا انجیکشن ہو گیا، وہ بدن کے حصے سے داخل کیا جاتا ہے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا انہیلر کا استعمال روزے کی حالت میں جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بھی پہلے دیا جا چکا تھا کہ انہیلر کا استعمال روزے کی حالت کے اندر جائز نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے، کیونکہ اس سے بھی اسپرے ہو یا انہیلر ہو، دوا کے کچھ باریک ذرات اور کچھ اجزاء وہ جسم کے اندر چلے جاتے ہیں، لہذا اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا روزے کی حالت کے اندر سوئمنگ کی جا سکتی ہے یا نہیں، یعنی نہایا جا سکتا ہے یا نہیں، اور سوئمنگ پول کے اندر نہانا درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ فی نفسی نہانے سے تو شریعت نے منع نہیں کیا، روزے کی حالت کے اندر بھی نہانا منع نہیں ہے، بالکل درست ہے، نہا سکتے ہیں۔ البتہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ دیر تک منہ کو پانی کے اندر رکھنا جس سے اس بات کا خطرہ ہو کہ پانی کا کوئی جز منہ کے اندر چلا جائے گا، یہ احتیاط کے خلاف ہے، اس سے روزہ مکروہ ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا سوئمنگ کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، مگر اس طریقے سے منہ کے اوپر یا منہ کے اندر پانی بہت زیادہ ڈالنا یا منہ کو پانی کے اندر بہت زیادہ دیر تک رکھنا جس سے منہ کے اندر پانی جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے، اس سے احتراز کیا جائے، کہیں اس سے روزے کا جو فریضہ ہے، روزے کی جو عبادت ہے وہ مشکوک نہ ہو جائے اور روزہ مکروہ نہ ہو جائے۔ عاصمہ صاحبہ نے پوچھا ہے کسی کی ملکیت میں ایک گھر ہے اور اس کے کرائے سے وہ دوسرا گھر تعمیر کر رہا ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ یاد رکھیے کسی کی ملکیت میں اگر کوئی گھر ہے جس کو کرائے پر دیا ہوا ہے، جیسا کہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اس کو کرائے پر دیا ہوا ہے، تو یاد رکھیں کہ کرائے پر جو مکان دیا گیا ہو اس مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، صرف اس مکان، پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو تجارت کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ یعنی ایک پلاٹ ہے، مکان ہے، وہ اس نیت سے خریدا گیا ہے کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، تو ایسی صورت میں وہ مال تجارت بن جائے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن اگر
وہ آگے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا گیا، رکھا گیا، بلکہ مکان بنانے کے لیے، رہائش کے لیے، گھر کے لیے، یا کرائے پر چڑھانے کے لیے، یا دکان اور مکان بنانے کے لیے وہ پلاٹ یا زمین لی گئی ہے، تو ایسی صورت میں اس پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور جو گھر لیا گیا ہے کرائے پر دینے کے لیے، یا گھر ہے اور اس کو کرائے پر چڑھایا ہوا ہے، تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اس کے کرائے سے دوسرا گھر تعمیر کر رہا ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ یعنی اگر دوسرا گھر بھی آگے بیچنے کی نیت سے نہیں لیا گیا تھا بلکہ تعمیر کر کے رہائش کے لیے یا رکھنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر دوسرا گھر یا دوسرا پلاٹ آگے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، ورنہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو مکان آپ نے رہائش کے لیے یا کرائے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اچھا، کرایہ جب وہ آتا ہے تو کرائے کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کرایہ آیا اور ابھی سال پورا ہونے سے پہلے، یعنی آپ نے فرض کرو کہ پچھلے سال یکم رمضان کو زکوٰۃ دی تھی اور ابھی اگلا یکم رمضان نہیں آیا، درمیان میں کرایہ آتا رہا، اس کرائے کو آپ کھاتے رہے، پیتے رہے، یا آپ اس کرائے کو کسی اور جگہ استعمال کرتے رہے، یا مکان کی تعمیر وغیرہ میں استعمال کرتے رہے، تو اس کے اوپر شرعاً زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ کھا پی لیا ہے، خرچ ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کرایہ پڑا رہا یہاں تک کہ اگلے رمضان کا یکم رمضان کا دن آ گیا، تو اب وہ جو کرایہ ہوگا وہ کیش کی شکل کے اندر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ اگر کرایہ سال کے دوران میں خرچ ہو گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کرایہ کی رقم پڑی رہی اور اگلی تاریخ زکوٰۃ کی آ گئی تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ شرعاً واجب ہوگی اور پھر اس کیش پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کرائے والے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کرائے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور وہ بھی جب کہ کرایہ سال کے آخر میں موجود ہو۔ رضوان خالق صاحب نے پوچھا ہے کسی کے دانتوں سے خون جاری رہتا ہے تو کیا اس کا روزہ رہتا ہے؟ دیکھیں بات یہ، اگر دانت سے خون جاری ہو تو پھر ایسی صورت میں پتہ چل جائے تو خون باہر نکال دینا چاہیے، پھینک دینا چاہیے، تھوک دینا چاہیے۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ خون نکلتا رہتا ہے اور یعنی پتہ نہیں چلا، تو اب ایسی صورت میں دیکھا جائے گا، حضرات فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تو خون کا ذائقہ محسوس ہو اور خون کی مقدار تھوک سے زیادہ ہو، تھوک سے کم ہو، غلبہ تھوک کا ہو، تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر تھوک سے زیادہ ہو اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ خون کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہو، تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس طرح بلا اختیار اگر خون جاری ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن گناہ نہیں ہوگا، بعد میں اس روزے کی قضا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کب سے دینا جائز ہے؟ پہلے بھی دے سکتے ہیں، یعنی اب اس وقت بھی اگر کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ورنہ عید کے دن اگر دینا چاہیں تو عید کے دن نماز سے پہلے دے دینا چاہیے۔ سید احمد صاحب کا ہی دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر راہ چلتے رقم مل جائے تو اس کا کیا کیا جائے؟ راہ چلتے رقم مل جائے، یاد رکھیے کہ راہ چلتے اگر رقم ملے تو وہ رقم لقطہ ہے، گم شدہ مال، اور لقطے کا شرعی حکم یہ ہے کہ آپ اس کا اعلان کروائیں، اور اعلان کے بعد اگر کوئی بندہ آ جائے تو آپ اس کے مالک سے علامت وغیرہ پوچھ کر کے اس کو دے دیں۔ لیکن اگر کوئی مالک نہیں آیا تو اب شرعی حکم یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اعلان کرتے رہیں، اعلان کے باوجود کوئی نہیں آیا اور یہ چیز آپ کے پاس موجود ہے تو پھر ایسی صورت میں شرعی حکم یہ ہے کہ آپ اسے صدقہ کر دیں۔ اب آپ نے صدقہ کر دیا، اب اس کا مالک آ گیا تو مالک کے آ جانے کے بعد آپ اس کو یہ بتائیں کہ میں نے یہ آپ کی رقم یا آپ کی ملکیتی چیز صدقہ کر دی تھی۔ وہ قبول کر لے صدقے کو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر وہ قبول نہیں کرتا، وہ صدقے کو قبول، وہ کہے کہ نہیں بھی میرے کو میری چیز چاہیے اور آپ نے صدقہ کیا ہے تو غلط کیا ہے، مجھے میرا پیسہ یا میری جو چیز تھی ملکیتی وہ واپس دے دو، تو ایسی صورت میں آپ پر شرعاً واجب ہوگا کہ اس کی ملکیتی چیز اس کو واپس کر دیں، پھر جو آپ نے صدقہ کیا تھا وہ آپ کی طرف سے ہو جائے گا۔ اس لیے چونکہ مالک کے آنے کے بعد مالک کے طلب کرنے پر آپ کو آپ کی چیز واپس دینی ہوگی، اس لیے شرعی اصول یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اس وقت تک رکھیں جب تک کہ مالک کے آنے سے آپ کو مایوسی نہ ہو جائے۔ ہاں، مالک کے آنے سے آپ کو مایوسی ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کی چیز کو صدقہ کر دیں، اور اگر
آپ خود مستحق زکوٰۃ ہیں تو پھر آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. شرعاً فقہا نے اس کی بھی گنجائش بیان فرمائی ہے کہ آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیں جب مالک آ جائے اگر وہ اپنی چیز طلب کرے گا تو پھر آپ کو وہ چیز واپس دینی ہوگی. شہزاد کریم صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے. روزے کی حالت میں اگر ازدواجی تعلق قائم کیا گیا تو کفارہ واجب ہوگا. ایک صاحب نے پوچھا روزے میں اگر بدن کے کسی حصے سے خون نکل آئے تو روزہ رہتا ہے؟ بدن سے اگر خون نکل، یاد رکھیں روزہ کسی چیز کے منہ میں جانے سے ٹوٹتا ہے، منہ سے نکلنے یا بدن سے کسی چیز کے نکلنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لہذا اگر خون نکلوایا جائے یا خون نکلے یا حجامہ کوئی پچھنا لگوا لے یا خون ویسے ہی نکلوائے یا خون کسی بدن کے کسی حصے سے نکل آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ درست ہو جائے گا. دانش صاحب نے پوچھا کہ روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ کے ساتھ باتیں کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. البتہ شہوت کی باتیں کرنے سے احتراز کرنا لازم ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس سے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ازدواجی تعلق کے قیام کی طرف آدمی نہ بڑھ جائے. اگر ایسا ہوگا تو پھر پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے یا نہیں؟ تو کل کی نشست میں بھی یہ سوال آیا تھا، اس کا جواب بھی میں دے چکا تھا کہ روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا اور 10 محرم عاشورے کے دن کے روزے کی حالت میں انہوں نے دیکھا وَهُوَ مَكْحُولٌ، کیا مطلب؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگائے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے ایسی حالت میں جب شارع علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے تو روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اسی طرح ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں روزے کی حالت کے اندر کیا انسان اپنے ماتھے پر بام وغیرہ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، لگا سکتا ہے. اس سے بھی شرعاً روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی داخل ہونے والی چیز نہیں ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. روزہ لگایا جا سکتا، روزے کے دوران یہ لگایا جا سکتا ہے. ایک صاحب نے پوچھا حق مہر مقرر کرنے کا کوئی شرعی طریقہ ہے یا لڑکے کی آمدنی کو دیکھا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں کل بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ حق مہر مقرر کرنے کا کوئی اس طرح شرعی اسپیسیفک طریقہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اتنی رقم، اتنے پیسے یہ مقرر کرنا شرعاً واجب اور لازم ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ حق مہر کے سلسلے میں کل بھی یہ بات ذکر کر چکا تھا کہ شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت کے مطابق، دوبارہ یہ لفظ دہرا دیتا ہوں، شوہر کی استطاعت اور بیوی کی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کیا جائے. بعض اوقات شوہر کی استطاعت بہت زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ مقرر کرنا چاہیے، شوہر کی استطاعت کم ہوتی ہے تو اتنا مقرر کرنا چاہیے جتنا مہر دیا جا سکتا ہو اور آسانی کے ساتھ ادا کیا جائے. اس لیے کہ مہر بہرحال ادا کرنا شرعاً واجب اور لازم ہے. جتنا مہر ادا کیا جا سکتا ہو وہ مہر ادا کرنا واجب اور لازم ہوگا اور اسی کو ہی مقرر کرنا چاہیے. دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بیوی کی حیثیت کے مطابق، بعض اوقات بیوی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو تھوڑا مہر بھی اس کے لیے زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات وہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو ایسی صورت میں معقول رقم اور زیادہ رقم رکھنی چاہیے. ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ کیا پرفیوم لگانا جائز ہے یا نہیں؟ پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ پرفیوم لگانا شرعاً جائز ہے. اور پرفیوم کا سوال اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے. تو الکوہل کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ الکوہل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اور ایک الکوہل وہ ہوتا ہے کہ جو انگور سے یا کھجور سے کشید کیا ہوا ہوتا ہے، وہ تو شراب ہے، وہ تو ناجائز ہے، وہ حرام ہے. اور دوسرا الکوہل وہ ہوتا ہے جو انگور یا کھجور سے کشید کیا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ عام طور پر الکوہل کھجور کے درخت کی چھال کا یا وہ اسپرٹ کا یا پٹرول کا یا پھول کی پتیوں کا
تیار شدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ الکوہل ہے، عام طور پہ مشروبات وغیرہ کے اندر اسی طرح کا الکوہل استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح پرفیومز میں بھی اسی طرح کا الکوہل استعمال کیا جاتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ الکوہل آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج چونکہ ایک اہم مصروفیت ہے اور ایک میٹنگ کے اندر فوراً جانا ہے، اس لیے فی الحال صرف یہ آخری سوال کا میں جواب دیے دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آج کی نشست سے میں اجازت لوں گا، کل انشاءاللہ بقیہ سوالات کے آپ کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک ثاقب علی صاحب نے سوال یہ پوچھا کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ کل بھی بتایا گیا تھا کہ فرض اور واجب میں عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں پر عمل کرنا لازم ہے، البتہ عقیدے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، فرض کا منکر کافر ہوتا ہے، واجب کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ دوسرا انہوں نے پوچھا کیا ناخن رات کے وقت کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ بلا شبہ کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آج اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔